صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جس نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے رکھا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور کئی گنا بڑھ جاتا ہے، 100 گنا، 700 گنا، 70 گنا، لیکن فرمایا کہ روزہ جو ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں اللہ رب العالمین اسے خود دوں گا، اور میرا رب جو اجر دے گا وہ کیا اجر ہوگا، انسان خوش ہو جائے گا، وہ ہم سوچ نہیں سکتے، وہ ہمارے ذہن میں، ہمارے وہم و گمان میں موجود نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے کیا انعام و اکرام تیار کیے۔ اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، اذا افطر فرح، پہلی خوشی اسے اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی بڑی سے بڑی نعمتیں، عظیم نعمتیں اپنے دسترخوان پہ سامنے دیکھتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، فرمایا خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس وقت خوش ہوگا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ، جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اللہ رب العالمین اسے عزت سے نوازے گا، انعام و اکرام سے نوازے گا تو وہ خوش ہو جائے گا۔ عظیم خوشیاں ہیں۔ ابو امامہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں، مجھے کچھ نصیحت کریں تاکہ میں اس پر عمل کروں۔ میرے نبی نے فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، روزے کو لازم پکڑو، اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا الصیام جنہ، یہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، جہنم سے آڑ ہے، جہنم سے رکاوٹ ہے۔ ایک انسان روزہ رکھتا ہے گویا کہ جہنم کے راستے سے ہٹ کر وہ جنت کے راستے پہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، روزے دار کے لیے ایک دروازہ مقرر کیا ہے جس کا نام ہے الریان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس باب الریان سے روزے دار ہی صرف جنت میں داخل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ آواز دی جائے گی این الصائمون، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں، روزے دار کہاں ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ دروازہ بنایا ہے، تیار کیا ہے، اس کے علاوہ اس دروازے سے کوئی شخص داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یہ روزہ، یہ قرآن، یہ سفارش کریں گے۔ فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روز قیامت آئے گا، اپنے رکھنے والے کے لیے سفارش کرے گا، اے اللہ اس کے گھر میں ہر چیز موجود تھی، کھانا موجود تھا، پینا موجود تھا، ہر قسم کا کھانا، مشروبات موجود تھے، اس کے گھر میں اس کی بیوی موجود تھی، ہر چیز موجود ہونے کے باوجود بھی تیرے حکم پر یہ کسی چیز کے قریب نہیں جاتا تھا، اے اللہ آج میں روزہ سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول کر کے اسے جنت عطا کر دے۔ اسی طرح میرے نبی نے فرمایا الصیام والقرآن، یہ قرآن بھی سفارش کرے گا، کہے گا اے اللہ لوگ راتوں کو باہر بیٹھ کر گپ شپ کیا کرتے تھے، لوگ اپنی محفل سجایا کرتے تھے، لوگوں کی اس طرف توجہ نہ ہوتی، یہ دن میں مجھے پڑھتا، رات میں مجھے پڑھتا، کھڑا ہو کر قیام کرتا، تیری اے اللہ عبادت کرتا، تیرے اس کلام کو پڑھا کرتا تھا، سارا دن قرآن کے ساتھ اس کی دلچسپی ہوتی، اس کی محبت ہوتی، اس کا پیار ہوتا، اے اللہ آج میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول کر کے اسے جنت عطا کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، بندے کے بارے میں سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر کے اس بندے کو معاف کر دے گا۔ یہ ایسا عظیم عمل ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے روزہ رکھا، اس کا خاتمہ ہوتا ہے روزے کی حالت میں، فرمایا کہ اس شخص کے لیے جنت ہے،
اور ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ بھی جنت ہے۔ روزے دار روزے کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ابن حبان کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر لے گئے، مجھے ایک پہاڑ پر لے گئے۔ وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کی باچھیں چیری جا رہی ہیں، ظلم کیا جا رہا ہے، اسے عذاب دیا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ روزہ خور ہے۔ لوگ روزہ رکھتے، یہ کھاتا رہتا، یہ پیتا رہتا، اسے احساس نہ ہوتا، اسے پتہ نہ ہوتا، یہ رب کے حکم کو تسلیم نہ کرتا، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آج اسے اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، راتوں کو قیام کیجئے، قیام اللیل کیجئے، راتوں کو کھڑے ہو جائیے، اپنے رب کو منائیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو شخص راتوں کو کھڑا ہو کر قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رات آئے، پھر دوسری رات اس سے زیادہ رش بڑھ گیا، تیسری رات اس سے زیادہ، چوتھی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی نہ لائے کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ راتوں کو قیام کیجئے، اپنے رب کو منائیے۔ رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین ہر رمضان میں دور کیا کرتے تھے۔ ادھر رمضان مکمل ہوتا، ادھر قرآن مکمل ہوتا۔ جس سال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا چھوڑی ہے، ادھر رمضان مکمل ہوا تو ادھر ایک بار نہیں 2 بار قرآن مکمل ہو چکا تھا، قرآن مکمل ہو چکا تھا۔ اس سے ہٹ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کثرت کے ساتھ دعائیں کیجیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، جسے توفیق مل گئی، گویا کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اور سب سے پسندیدہ دعا عافیت ہے، عافیت کی دعا کیجیے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں، بالخصوص رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کیجیے۔ سحری کے ٹائم دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کثرت سے کیجیے۔ افطاری کے ٹائم دعائیں قبول ہوتی ہیں، آخری پہر میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، کثرت کے ساتھ کیجیے۔ جمعہ کے دن کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ باقی اس سے ہٹ کر کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ سحری صبح کے ٹائم کھانا ضروری نہیں ہے، رات کو سوتے ہوئے 12 بجے 1 بجے 2 بجے کھا کے سو گئے، یا آدھی رات کو کھائی اور سو گئے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے سحری کیا کرو، فرمایا سحری کیا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے، اور یہ سحری کا کھانا صبح کے ٹائم ہوتا ہے، رات کے 12 بجے 1 بجے نہیں ہوتا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو لوگ سحری میں تاخیر کریں گے، افطاری میں جلدی کریں گے، تو یہ حق پر رہیں گے، برکت ہوگی۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے سحری کے ٹائم، افطاری کے ٹائم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندے کی ایک دعا تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہی کرتا ہے۔ باقی اسی طرح امام سفیان ثوری رحمہ اللہ دوسرے وظائف کو چھوڑ کر قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، رمضان آتا تو وہ یہ کہتے کہ اب تو صرف رمضان میں قرآن اور کھانا کھلانا ہی چلے گا۔ یہ ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ اب سحری کا ٹائم ہے، اگر ٹائم ہو گیا ہے، پیالہ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے آپ اپنی حاجت پوری کر لیں، 2-4 لقمے لے لیں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے فرض روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔
اگر کسی نے رات کو طلوع فجر سے پہلے نیت نہیں کی، میرے نبی نے فرمایا کہ اس کا روزہ نہیں ہے۔ اور نیت یاد رکھیں دل کا محل ہے، دل کی جگہ ہے، دل کا ارادہ ہے۔ مروجہ الفاظ بسا اوقات ہم ادا کرتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ پیغمبر علیہ السلام کی کسی بھی حدیث سے، نبی علیہ السلام کے فعل سے، عمل سے، صحابہ سے اس طرح کے الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں، اور افطاری کے حوالے سے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب آپ افطاری کریں تو یہ دعا پڑھیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شعور کے ساتھ گزاریے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجہ، اگر کوئی شخص قول زور کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا، چغلی نہیں چھوڑتا، بد دیانتی نہیں چھوڑتا، خیانت نہیں چھوڑتا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان چیزوں کا خیال کیجئے اور عبادات بجا لائیے۔ یاد رکھیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اسے ایسے پڑھ جیسے تیری یہ آخری نماز ہو۔ اور اسی طرح میں رمضان میں بھی سوچوں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ مجھے ملا ہے، میں اس انداز سے اسے نبھاؤں، اس انداز سے اس میں عبادت کروں کہ ممکن ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ میرا آخری مہینہ ہو، آخری رمضان ہو۔ اس انداز سے جب عبادت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری عبادت کو بھی قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مہینے کا ادب اور احترام اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔